دوستو، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل رہنمائی روحانیات کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس سبسکرائب بٹن پر کلک کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن بٹن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ہماری لیٹسٹ ویڈیو سب سے پہلے مل سکے۔ السلام علیکم معزز دوستو، رہنمائی روحانیات کے دیکھنے اور تمام سننے والے دوست احباب کو اپنے اس چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ دوستو، آج کا ہمارا جو عمل ہے یہ عمل کسی کو اپنی طرف مائل کرنے کا عمل ہے۔ یہ عمل بہت دفعہ میں نے اپنے چینل کے اوپر اپلوڈ کیا، لیکن اس دفعہ جو ہمارا طریقہ کار ہے، جو اس عمل کا انداز ہے، وہ پہلے جتنے بھی اعمال تھے اس سے بہت زیادہ ہٹ کر ہے، بہت زیادہ منفرد ہے۔ یہ عمل میں نے ایک دوست کو کروایا تھا، ایک عامل تھے، تو انہوں نے اس میں تھوڑی سی ترمیم کی اور اس کے رزلٹ بہت زیادہ بہتر ہو گئے۔ تو سوچا میں نے کہ آپ لوگوں کے ساتھ بھی یہ عمل ضرور شیئر کروں تاکہ آپ لوگ بھی اس سے فائدہ لے سکیں۔ یہ عمل اس طرح سے ہے کہ آپ نے جس کو بھی اپنی طرف مائل کرنا ہے، سانس روک کر یہ لفظ جو ہیں وہ آپ نے 40 بار پڑھنے ہیں۔ 40 بار پڑھ کر اس کے اوپر دم کر دینا ہے۔ بالفرض اگر آپ 40 بار اس ٹائم نہ پڑھ سکیں جب وہ آپ کے سامنے ہو، مطلب وہ آپ کو کہیں راستے پہ چلتے ہوئے مل گیا ہے، تو آپ نے اس کے اوپر 11 بار کم سے کم یہ جو لفظ ہے یہ پڑھنے ہیں۔ عمل کا طریقہ کار بھی بتاتا ہوں آپ کو کہ عمل کس طریقے سے ہوگا۔ یہ لفظ ہیں یا ہنتاہیل، یا حیوش، بہک کے، یا راہب۔ راہب جو ہے یہ ایک جن کا عمل ہے جو میں نے پہلے بھی اپنے اس چینل کے اوپر کل اپلوڈ کیا تھا۔ تو یہ وہی راہب جن ہے جس کی تسخیر سے آپ اس عمل میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اس عمل میں جن حاضر نہیں ہوگا، لیکن اس جن کی وجہ سے اس عمل میں کامیابی آسانی سے ہو جائے گی۔ آپ کو مطلب ناکامی کا عنصر بالکل ختم کر دیا میں نے، تاکہ جو بھی انسان اس عمل کو کرے وہ کامیاب ہو، اس کو کوئی پریشانی یا کوئی بھی اس کو شک و شبہات میں نہ رہے کہ اس عمل میں کامیابی ہوگی کہ نہیں ہوگی۔ ہر طرح سے اس عمل کو آسان بنا دیا۔ کوشش یہی کرنی ہے، جائز مقصد کے لیے کرے، مطلوبہ فرد جو بھی ہے اس کو اگر آپ نے راستے میں چلتے ہوئے دیکھ لیا ہے تو کریں۔ پہلے اس عمل کا پراپر ایک چلہ کاٹا جائے گا، وہ چلہ تقریباً 11 سے 21 دن کا ہوگا۔ جو انسان زیادہ محنت کر سکتا ہے وہ 21 دن کرے، اور جو نہیں کر سکتا، کم کر سکتا ہے محنت، تو وہ کم سے کم اس عمل کو 11 دن پورے دے۔ یہ عمل 11 دن جب آپ کریں گے تو یہ 40 بار آپ نے روزانہ پڑھنا ہے۔ سانس روک لینی ہے ایک دفعہ میں، تو یہ لفظ 40 بار نہیں پڑھے جائیں گے۔ ایک مثال ہے، آپ نے پڑھا یا انتائل، یا حیوش، بہک، یا راہب، سانس روکا ہے، ایک دفعہ پڑھا گیا، سانس چھوڑ دینی ہے، پھر آپ نے پڑھ لینا ہے۔ اس طرح سے جتنا آسانی سے سانس روک کر اپنے مطلب اندر دل میں یا زبان کے ساتھ نہیں پڑھا جاتا، یہ لفظ یہ دماغ کے ساتھ یا دل میں پڑھا جاتا ہے، تو اس کی تاثیر اتنی زیادہ ظاہر ہوگی کہ آپ کی حیرت کی انتہا نہیں رہے گی۔ اور کوشش یہی کیجیے گا کہ اس عمل کو جب آپ کریں اپنی سانس کے اوپر بہت زیادہ آپ کا دھیان ہو۔ آپ کا اپنی سانسوں کے اوپر دھیان ہوگا، اگلا بندہ آپ کی طرف بہت جلدی مائل ہو جائے گا، آپ کی طرف متوجہ ہو جائے گا، زیادہ لمبا چوڑا عمل کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اس میں ایک اور چیز میں بتاتا چلوں کہ پہلے جو عمل تھا وہ آپ نے پورا کرنا تھا، اس کے بعد آپ یہ کسی کے اوپر جا کر کرتے، پھر آپ کو اس کا اثر ملتا۔ مگر اس دفعہ یہ ہے کہ آپ جب اس عمل کو شروع کریں گے، اس کے بعد آپ کسی کو بھی اپنی طرف مائل کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ اس عمل کو جا کر وہاں پر ٹیسٹ کر سکتے ہیں، چیک کر سکتے ہیں کہ آیا یہ عمل میرا صحیح بھی جا رہا ہے کہ نہیں۔ تو آپ راستے میں اس کو چیک کر سکتے ہیں کسی بھی اجنبی انسان کے اوپر، انشاءاللہ آپ کو بہت اچھا رزلٹ ملے گا۔ اس عمل میں یہ عمل 40 دن کیا جائے گا۔ 40 دن کے بعد یہی عمل جب آپ نے کسی کو مائل کرنا ہے اپنی طرف، تو یہ لفظ 11 بار، 21 بار یا پھر 40 بار پڑھے جائیں گے۔ جتنا آپ سے آسانی سے پڑھا جائے، آپ کے سامنے کھڑا ہے، آپ نے پڑھنے، اور پڑھنے کے بعد اس کی طرف آنکھیں بند کر کے پھونک مار دینی ہے، اور انشاءاللہ وہ بندہ آپ کے لیے مائل ہو جائے گا۔ باقی اگر اس ویڈیو میں کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، دیے گئے نمبرات کے اوپر رابطہ کر کے رہنمائی لے سکتے ہیں۔ انشاءاللہ اس عمل سے آپ کو بے حد فائدہ ہوگا۔ جس بھائی کو آج تک کسی بھی عمل میں فائدہ نہیں ہو رہا، وہ اس عمل کو ایک دفعہ ضرور کرے، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ اگر آپ کو کوئی بات سمجھ نہ آئے تو پوچھ سکتے ہیں، دیے گئے نمبرات کے اوپر رابطہ کر کے رہنمائی لے سکتے ہیں، انشاءاللہ پوری رہنمائی کی جائے گی۔
باقی اس ویڈیو میں اتنا ہی، ہم ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نئے عمل کے ساتھ. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا. خدا حافظ، فی امان اللہ.